السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم کرنے لگے ہیں آیت نمبر 52، لیسن کا نمبر ہے 40۔ آیت نمبر 52 دیکھیں، عربی ٹیکسٹ۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا۔ اس کا ترجمہ، پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب کہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے۔ یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے اور نہ ان کی مدد کو آئیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے۔ وَيَوْمَ، اور اس دن، یہ کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ قیامت کے دن۔ یقولو، وہ کہے گا، کون کہے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا، اور کیا کہے گا؟ نادو، پکارو۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ مشرکوں سے کہے گا، شرک کرنے والوں سے کہے گا کہ پکارو، ندا دو، آواز دو۔ ندا کہتے ہیں اونچی آواز سے پکارنا یا چلا کر آواز دینا، جیسے کوئی اونچی جگہ پر سے کھڑے ہو کر سب کا اٹینشن ڈرا کرنے کے لیے پکارتے ہیں، یا پھر گراؤنڈ فلور والے کبھی سیکنڈ یا تھرڈ فلور والوں کو آواز لگاتے ہیں نا، پورے محلے والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے ندا دینا، آواز دینا، تو بہت اونچی آواز سے پکارنا۔ خیر، اللہ پکارنے کے لیے کہے گا، کس کو پکارنے کے لیے؟ نادو شرکائی الذین زعمتم، میرے شریکوں کو پکارو۔ اب یہ جو لفظ ہے نا شرکا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے ساتھ جس کو بھی شریک ٹھہرایا ہوگا نا، ان کو جس کو بھی اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ اللہ کے شریک ٹھہرایا تھا، چاہے وہ جنات تھے یا فرشتے یا دیویاں یا بت یا نیک بزرگ، کوئی بھی انسان، نیک اولیاء یا جو کوئی بھی تھے، درخت تھے، پتھر، جانور، جس کسی کی بھی تم نے پرستش کی، جس کی بات مانی، جس کو دنیا میں فالو کرتے تھے، جس کو سہارا مانا تھا، ان کو آج بلاؤ، پکارو، جیسے دنیا میں بلاتے تھے، دعائیں منتیں کرتے تھے۔ الذین زعمتم، ان لوگوں کو جس کا تمہیں بڑا زوم تھا۔ اے مشرکوں، ان شریکوں کو بلاؤ تمہیں جن کا بڑا زوم تھا۔ کیا زوم تھا؟ مطلب بڑی امیدیں تھیں جن سے تم کو، اور جن کو مانتے تھے کہ وہ تمہاری مدد کریں گے، ہاتھ پکڑیں گے، تمہاری حاجتیں جو ہے مرادیں پوری کریں گے، تمہاری سفارش کریں گے۔ آج ان سب کو بلاؤ۔ آج کہاں ہے وہ؟ نظر نہیں آ رہے، کدھر چلے گئے سب؟ تو یہی پوچھنے والا ہے اللہ تعالیٰ، تم تو ان کو دستگیر سمجھتے تھے، تو آ کر تمہارا ہاتھ کیوں نہیں پکڑتے؟ زعمتم، تمہارا یہی تو گمان تھا، یہی سمجھ رکھا تھا نا، اگر وہ سفارشی ہیں تو آ کر سفارش کریں، تمہیں بچائیں۔ دنیا میں تو تم انہیں مشکل کشا مانتے تھے، تو آج اس مشکل سے نکالیں تو صحیح۔ قیامت کے دن سے بڑی اور کون سی مشکل آنی تھی تم پہ؟ فدعوہم، تو سارے مشرک اپنے اپنے شریکوں کو پکاریں گے، بلائیں گے۔ دعو، دعائیں کریں گے کہ آ کر مدد کرو۔ یہ جو لفظ ہم بولتے ہیں نا اردو میں، دعا، اصل میں یہ عربی کا لفظ ہے، دعا، دال عین الف، عین کے ساتھ دعا۔ اس کی بگڑی ہوئی شکل اردو میں ہم دعا بنا دیا اس کو، اور یہ دعا ہی بن گیا۔ فدعوہم، دیکھیں یہ لفظ فا، تو، اس کا مطلب ہے تو، فا کا مطلب ہوتا ہے تو، دعو، وہ دعوت دیں گے، بلائیں گے، دعا کریں گے، ہم، ان کو، فدعوہم، تو وہ ان کو بلائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ چیخ کر، چلا کر
پکارنے بلانے کے بعد فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہ دے گا. اس دن وہ ناٹ ریچیبل ہو جائیں گے، نو رسپانس، وہ جواب ہی نہیں دیں گے. فریاد رس جس کو مان کر چلے تھے، چاہے وہ بت تھے جن کی پوجا کی جاتی تھی، یا سورج چاند ستارے جن کی پرستش کی جاتی، یا کوئی انسان. فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، کوئی پناہ نہیں دے گا، کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا، کوئی سہارا نہیں بنے گا، کوئی سفارش نہیں کرے گا. قیامت کا دن جو ہے نا، اس کا ایک منظر پیش کیا گیا، اور اللہ دیکھے گا کہ شرک کرنے والوں کو کہ وہ دہاڑتے ہوئے ترستے ہوئے اپنے خداؤں کو پکاریں گے جو خدا ہی نہیں ہے دراصل، لیکن کیونکہ وہ شرک کر کر کے پہنچ گئے قیامت کو، تو کیا ہوگا؟ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، ان کے درمیان موبق کر دیں گے. موبقہ یا موبق کیا چیز ہے یہ؟ اس کے 3-4 معنی بیان ہوتے ہیں تفسیروں میں. موبق بمعنی آڑ یا حجاب یا پردہ، ایک رکاوٹ حائل ہو جائے گی ان کے درمیان. ان کا پکارنا پھر اس دن بیکار ہو جائے گا، کیونکہ صرف اللہ ہی خدا ہے جو سن سکتا ہے، جواب دے سکتا ہے، کوئی درخواست جو ہے نا اپنی اس کو پوری کر سکتا ہے، اور اسی کو پکارنا فائدہ دے گا. دوسرا معنی موبق کا، یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جہاں جہنمیوں کا خون، پیپ اور پس جمع ہوتا ہے. اسی طرح کا ایک اور لفظ ہے ویلن، اس کو بھی پڑھتے ہیں ہم قرآن میں، تو اسی کا معنی دیتا ہے یہ. جہنم میں جب جلیں گے لوگ تو ان کے جسموں سے، ان کے زخموں سے خون اور پس نکلے گا اور بہہ کر ایک وادی میں جمع ہو جائے گا. اس جگہ کو موبق کہتے ہیں جہاں شرک کرنے والوں کو اکٹھا کیا جائے گا. تیسرا معنی اس کا موبق کا ہلاکت ہے. ہلاکت کو مشترک کر دیں گے، ہلاکت کے حصہ دار بن جائیں گے یہ مشرک، اور جو ان سے شرک کرواتے رہے وہ بھی، اور جو شرک کرنے کو ابھارتے رہے نا وہ بھی اس میں شراکت دار ہوں گے. ایک دوسرے کو بلیم کریں گے کہ انہوں نے ہمیں سکھایا، انہوں نے مجبور کیا، تو اب وہ سب ہلاکت میں شراکت دار ہو جائیں گے. ایک معنی اس کا عداوت ہے، دشمنی، یعنی دنیا میں ان کے درمیان جو دوستی تھی مشرکوں کی، وہ سخت عداوت میں بدل جائے گی. دشمن بن جائیں گے ایک دوسرے کے، اور ایک دوسرے پہ لعن طعن بھی کریں گے. اور ایک معنی جو اس میں بتایا گیا ہے وہ قید خانہ بھی ہے، جیل جسے کہتے ہیں نا، سجین، وہ بھی اس کا معنی بنتا ہے. اس آیت جیسی قرآن میں دیگر آیتیں ہیں جن میں مزید تفصیلات ملتی ہیں اس قیامت کے روز کا، اس دن کے منظر کا، اور میدان حشر میں جو پیش آنے والا ہے مشرکوں کو. تو اللہ تعالیٰ مشرکوں سے کہے گا کہ ان کو پکارو جن کو تم دنیا میں پکارا کرتے تھے، بلاتے تھے، دعا کرتے تھے، جسے دنیا میں تم جس کی پرستش کرتے تھے، تو آج بھی مدد کے لیے پکارو. اس سے متعلق آیت یہ ہے، سورہ فاطر ہے، آیت نمبر 14. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور اگر وہ سن لیں تو تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ ان کی طاقت ہی نہیں دینے کی، نہ مدد کر سکیں گے، نہ جواب دیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا بتوں کو، لوگ ان کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، ان کے آگے جا کے ماتھا ٹیک کر اور منتیں کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ سامنے سے وہ مسکراتا ہوا بت کھڑا ہوا ملے گا آپ کو. یہ دنیا میں دعا کرنے کا حال تھا، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا صاف انکار کر دیں گے. ان کے بت، ان کے اولیاء، ان کے معبود جو بھی تھے، وہ کہیں گے ہم نے تو تم سے نہیں کہا تھا ہماری عبادت کرنے کے لیے، اور مجبور بھی تو نہیں کیا تھا نا تمہیں. اور شرک کرنے والوں کے اندر بھی ایک نفرت پیدا ہو جائے گی کہ اپنے ہی پوجے ہوئے معبودوں سے، اولیاء سے، اور وہ جھگڑیں گے اور لعنت بھی بھیجیں گے ان پر. سورۃ النحل ہے، آیت نمبر 86. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ. اس کا ترجمہ،
اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب، یہی ہے ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، یعنی جن سے مدد مانگتے تھے، فریادیں کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے۔ اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو، یعنی وہ کہیں گے کہ ہم نے کبھی تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ہم سے دعا کرو، عبادت کرو ہماری، بلکہ ہمیں تو خبر تک نہیں تھی کہ تم ہمیں پکار رہے تھے۔ اگر تم ہمیں مجیب الدعوات یا فریاد رس قرار دیا تھا تو یہ بالکل جھوٹی بات تھی جو تم نے خود گھڑ لی تھی، اور اپنی حالت کے تم خود اب ذمہ دار ہو۔ سوچیں اس دن کے منظر کو، امیجن کریں کہ آپ نے کسی پر اتنی زیادہ، یا کیا کہتے ہیں، بہت زیادہ امید باندھ کر، توکل کر کے، بھروسہ کر کے وہاں پر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں، تمہاری تو عبادت قبول ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا حال کیا ہوگا؟ ایک دم بینکرپسی جیسی حالت ہو جائے گی نا، پوری طرح سے بینکرپٹ جو ہوتا ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا، تو ویسی ہی حالت ان لوگوں کی ہونے والی ہے جو شرک کر کے پہنچیں گے قیامت کے دن۔ اسی طرح سورۃ الانعام ہے، آیت نمبر 94 میں، آیت بڑی طویل ہے تو میں اس میں سے ایک حصہ آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اللہ اس دن فرمائے گا، اور کیا ہے، اب ہم تمہارے ساتھ ان سفارشوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے والے ہوں گے۔ تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زعم رکھتے تھے۔ نوٹ کریں آیتوں کو، خود کھول کر پڑھیں ان کو، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، صاف صاف لکھا ہوا پائیں گے آپ قرآن میں۔ اگلی آیت سورۃ الاحقاف کی ہے، آیت نمبر ہے 5۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ آخر اس شخص سے زیادہ بھٹکا ہوا انسان کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس بات سے بھی بے خبر ہیں کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ غور کر رہے ہیں آیتوں پہ؟ انسان دنیا میں مختلف چیزوں کو خدا مانتے ہیں اور ان کو پوجتے ہیں، پرستش ان کی کرتے ہیں، عبادت اس عقیدے کے ساتھ کرتے ہیں کہ فلاں چھڑا لے گا قیامت کے روز، فلاں مدد کرے گا یا فلاں سفارش کر دے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی کسی بھی کتاب میں یہ نہیں فرمایا کہ میرے کچھ شریک ہیں اور جن سے تم نے سہارا لینا ہے کیونکہ مجھ تک تمہاری رسائی نہیں ہو سکتی، یہ کبھی بھی نہیں کہا۔ الٹا اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ میں ہر وقت اویلیبل ہوں۔ اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے شرک کا، اور نہ کوئی دلیل ہے اور نہ کوئی سند ملتی ہے اس کی، بلکہ اس کے برعکس اس کا اپوزٹ جو ہے نا، اس کی اپوزٹ بات میں ڈھیروں آیتیں اور حدیثیں آپ کو مل جائیں گی۔ جب کسی سے بھی پوچھو کہ آسمان کو کس نے بنایا، درخت، پہاڑ، پھول، پودے، ستارے، دریا، نہریں وغیرہ، تو کیا جواب ملے گا؟ یونانیمسلی ہر ایک سے ایک ہی جواب ملے گا، اور وہ کیا کہیں گے کہ اللہ ہی نے سب کچھ بنایا، ہر چیز اس کی ملکیت ہے۔ لیکن عبادت کے معاملے میں دوسروں کو شریک کر لیا جاتا ہے۔ مثلاً دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ خدا مانتے ہیں اور کچھ ان کو اللہ کا بیٹا، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ گئے تھے اور یا پھر چڑھائے گئے تھے، کیوں؟ تاکہ ہمیں چھڑا لیں، ہمیں چھڑانے کے لیے، ہماری خاطر، اور قیامت میں ہمیں چھڑا لیں گے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں نے کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اور میں تمہاری عبادت سے انجان تھا، بے خبر تھا۔ کچھ مشرک جو ہیں وہ بتوں کو پوجتے ہیں، سورج یا چاند ستاروں کو بھی، کچھ درختوں کو، جانوروں کو، اور یہ سمجھ کر پوجا ان کی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت کا حکم دیا تھا۔ لیکن قیامت کے روز ان سب چیزوں کو، جیسے سورج ہے یا چاند ستارے یا درخت، جس چیز کو بھی وہ پوجتے تھے نا، بت جو ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں جلا دے گا اور وہ آگ کا ایندھن بن جائیں گے۔
اور اگر وہ انسان تھے سفارشی مان کر جنہیں مشرک اللہ کے برابر سمجھتے تھے تو وہ اس دن وہ خود پکڑے ہوئے ہوں گے، اور ان کو تو خود اپنی پڑی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم جو ہوگا نا ہر طرف۔ اگلی آیت ایک دیکھیں، سورہ یونس آیت نمبر 66 ہے، اس میں فرمایا آگاہ رہو، آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے سب اللہ کے مملوک ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا اپنے خود ساختہ شریکوں کو پکارتے ہیں وہ صرف وہم و گمان کے پیروی کرتے ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں، یعنی گیس ورک کرتے ہیں، اور کوئی اس کی کوئی دلیل نہیں جو وہ کام کر رہے ہیں، بس اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں، انہوں نے خود ہی ان چیزوں کو بنا لیا، نام رکھ لیے۔ اسی سورہ میں یونس ہے، سورہ یونس آیت نمبر 18 میں فرمایا یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بالا اور برتر اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ آپ بتائیں کائنات کی کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ کے علم میں نہیں ہو سکتی، جس کو اللہ نہیں جانتا ہو؟ تو کسی چیز کا اللہ کے علم میں نہ ہونا اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ وہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، سرے سے وہ موجود ہی نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر چیز، ہر ذرہ ذرہ، ریشہ ریشہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن صرف سفارشوں کا علم اس کے پاس نہیں؟ وہ نہیں جانتا کہ کوئی سفارشی ہوگا جو اللہ کے پاس آ کر کھڑا ہوگا اور تمہارے لیے وہ سفارش کریں گے۔ اللہ کو نہیں پتہ اور لوگوں کو پتہ چل گیا، تو کس چیز کی خبر دینے لگے ہیں اللہ کو؟ سورہ روم آیت نمبر 13 نوٹ کریں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ۔ اس کا ترجمہ، ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے، یعنی انکار کر دیں گے۔ اور اسی طرح سورہ النمل آیت نمبر 80، النمل آیت نمبر 80 ہے، إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹھ پھیر کر چلا جائے۔ بہرا انسان جو زندہ ہو، زندہ انسان اگر مڑ کر چلا جائے تو تم لاکھ بار اس کو بلاتے رہو، اس کو نہیں سنائی دے گا، تو مردے ان کو کیسے سنا سکتے ہو؟ یہ اس آیت کا ایک معنی بنتا ہے، اور دوسرا معنی اس کا، یا پھر جو حق کو قبول بھی نہیں کرنا چاہتے، جن کے ضمیر مر گئے، ان کو نہیں سنا سکتے ہدایت کی بات، قرآن کے آیات ان پر اثر نہیں کرتی، وہ نہیں سنیں گے۔ اور جو بہروں کی بات اس میں کی گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ لٹرل سینس میں وہ بہرے نہیں ہیں، وہ سن سکتے ہیں لیکن سننا نہیں چاہتے، انٹرسٹ ہی نہیں دین میں، ان کو بھی نہیں سنا سکتے۔ تو یہ دو معنی بنتے ہیں اس آیت کے، اور ایک لٹرل میننگ کے لحاظ سے اور ایک تفسیری ہے۔ اور اسی طرح سورہ فاطر آیت نمبر 22 میں یہی بات دہرایا، فرمایا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ، تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں۔ یہ آیتیں صاف صاف بتا رہی ہیں کہ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے، وہ سن نہیں سکتے اور نہ جواب دے سکتے ہیں، نہ سنانے والوں کی درخواست کو پوری کر سکتے ہیں۔ یہ سارے شرکیہ کام ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا، یہی ہے شرک، اور اس کو کرنے والے مشرک کہلاتے ہیں۔ شرک کر کر کے پہنچیں گے قیامت کے روز، اور اس دن ان کی آنکھیں کھلیں گی، سچائی کا پردہ فاش ہوگا، لیکن اس دن بہت لیٹ ہو جائے گا، بہت دیر ہو جائے گی۔ شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ معاف نہیں کرے گا اگر انسان اپنی زندگی میں اسے توبہ نہ کر لے اور اپنی اصلاح نہ کرے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 116 میں اللہ نے فرمایا، اللہ کے ہاں شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، اس کے علاوہ سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ یہ ترجمہ تھا اس آیت کا۔ یہ جو لفظ ہے نا، موبقہ، یہ بڑا دل کو اداس کر دینے والا لفظ ہے۔ آڑ اور پردہ اور دشمنی حائل ہو جائے گی، یعنی اپنے اپنوں سے چھٹ جائیں گے، جن سے محبتیں تھیں، وقت، بہت اچھا وقت جو جن کے ساتھ گزارا ہوگا دنیا میں،
جن کے ساتھ وہ سب جدا ہو جائیں گے اگر وہ شرک کرتے تھے۔ توحید پر مرنے والے جو مومن ہوں گے وہ جنتی ہوں گے، اور جنتیوں کا حال دوسرا ہوگا، ان کے آپس میں ملاقاتیں ہوں گی، جنت میں ملیں گے جو مومن روحیں ہوں گی نا وہ۔ لیکن جو کافر اور شرک کر کے پہنچیں گے تو موت کے ساتھ ہی یہ جدائیاں پڑ جائیں گی، کیونکہ نیک لوگوں کی روحوں کو علیین میں رکھا جاتا ہے، جو توحید پرست تھے، صرف اللہ کو ماننے والے، صرف اللہ کی عبادت کرنے والے جو تھے، اور ان کی روحیں یہاں ایک دوسرے سے ملیں گی جب روح کو نکال کر فرشتے لے جائیں گے نا آسمانوں کی طرف، تو اس وقت پہ وہاں پر بھی وہ ملیں گے۔ لیکن جو مشرک اور کافر ہوں گے ان کی روحوں کو سجین میں جمع کیا جائے گا، وہ علیین والوں سے نہیں مل سکیں گے، اور قیامت کے دن سب کا آمنا سامنا ہوگا، لیکن اس دن نفرتیں اور پردے آڑے آ جائیں گے، تو موبق جو ہے بیچ میں آڑ کا، رکاوٹ کا آ جانا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے، ہمیشہ الگ رکھے جائیں گے، دوبارہ کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوگی، لیکن بات چیت ہوگی آپس میں، لیکن کوئی اچھی میٹھی ملاقاتیں جو ہوتی تھی نا وہ نہیں ہو پائیں گی جس طرح دنیا میں ہوتی تھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ چلا کہ اپنوں کو دین کی طرف لانا، انہیں شرک سے روکنا کتنا ضروری ہے، ورنہ ہمیشہ کے لیے وہ جدا ہو جائیں گے۔ اگر واقعی ہم ان کی کیئر کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کو واپس لانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، شرک سے روکنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، نیک ہدایت دے، اور ہم سب کو ہر طرح کے شرک سے بچائے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا عالم واستغفرک لما لا عالم۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ مانگتی ہوں اس شرک سے جو میں جانتی ہوں بوجھتی تیرے ساتھ شریک ٹھہراؤں، اور تجھ سے بخشش مانگتی ہوں اس شرک سے جس کا مجھے علم نہیں۔ اللہم آمین۔ اگلی آیت انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کریں گے، یہاں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔